رونے کی بڑی فضیلت ہے، رونے کی بڑی عظمت ہے۔ میں نے چند دن پہلے شاید راوالی میں یا کسی اور جگہ حضرت شیخ سعدی کا لکھا ہوا ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ ایک بابا جی تھے، تو لوگوں کو کھلانے کا انہیں بڑا شوق تھا، لوگوں کو نا بڑا شوق تھا کہ میں کھلاؤں، جو بھی آتا اسے کھلاتے رہتے۔ پیسے پاس تھے نہیں، سادہ لو آدمی ہوتے ہیں یہ لوگ، تو کھلاتے رہتے۔ قرضہ بڑا چڑھ گیا لنگر کھلا کے، کئی سفید پوشوں پہ لنگر کا قرضہ چڑھ گیا۔ اب وہ قرض دار سارے قرضہ لینے آ گئے، وہ آ کے بابا جی کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، دیتے نہیں آپ پیسے، بہانے کرتے ہیں، ہمیں چکر لگاتے ہیں۔ تو بابا جی کو اندر فکر جی ہو رہی ہے، یار ان بندوں کو روٹی نہیں کھلائی، وہ اپنے چکر میں پیسے لینے والے اپنے، وہ پیسے نہیں دیتے، آپ پھیرے مرواتے ہیں، دے پیسے۔ وہ بابا جی درویش آدمی، شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ اس فکر میں، یار لوگوں کو روٹی نہیں کھلائی، بھئی یہ تو آپ کی بے عزتی کرنے آئے ہیں۔ تو وہ اپنے چکر میں، ایک لڑکا گڑ کی بنی ہوئی کوئی چیز بیچ رہا تھا، اس طرح کھیل مرونڈا نہیں ہوتا۔ تو بابا جی گلی سے گزرا تو آواز دی، کہنے لگے بیچنا ہے؟ اس نے کہا جی بیچنے ہی لایا ہوں۔ فرمانے لگے لا کھلا میرے مہمانوں کو، ان کو کھلایا۔ لڑکا کہنے لگا حضرت جی پیسے؟ فرمان لگے ابھی سارے پیسے لے آئے نے، تم ہی بہ جا۔ ہنسنے والی بات نہیں، مسجد میں ہنسنا منع ہے۔ میں کہا سارے پیسے ہی لین آئے نے، تم ہی بہ جا، جے انہوں لبن گے تے تینوں بھی انشاءاللہ لبن گے، تے جے انہوں دے مرن گے تے لبن تینوں بھی نہیں لگے، اس لیے کہ پیسے لینے آئے ہیں سارے۔ آمدام برسر مطلب۔ وہ لڑکا نوجوان اس نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگا میں تو واحد کفیل ہوں گھر کا، تو سارا میرا مال آپ نے خرید لیا، وہ بھی ادھار، اور پیسے کے بارے میں بھی آپ فرما رہے ہیں جب ہوں گے تو مل جائیں گے۔ اس نے رونا شروع کیا تو بابا جی کا ایک مرید جلدی آیا، وہ کہیں سفر پہ تھا، کہنے لگا حضور دیر ہو گئی، مجھے پتا چلا قرضہ بڑا چڑھ گیا، یہ نذرانہ قبول کیجئے۔ مجھے پتا ہے آپ نے ذات پہ نہیں لگایا، آپ نے لنگر خانے پہ ہی لگایا ہے، کسی نیکی کے کام پہ، یہ حضور قبول کر لیں۔ بابا جی نے پیسے لیے، سارے مقروضوں کو دیے، اس لڑکے کو بھی دیے۔ ان مقروضوں میں سے ایک بندہ سیانا تھا، کہنے لگا 6 مہینے ہو گئے پھیرے مارتے، پیسے نہیں ملے، آج مل گئے، 6 مہینے تو نہیں ملے۔ تو بابا جی نے پتا کیا کہا، کہنے لگے میل پہلے بھی جانے تھے، تمہارے اندر رونے والا کوئی نہیں تھا، میل پہلے بھی جانے تھے، تمہارے اندر رونے والا، آج کوئی رونے والا آیا ہے تو سب کی بات بن گئی ہے۔ کاش کوئی ایک رونے والا ہو جائے، ایک بھی۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا الفتح الربانی میں، فرمایا پوری محفل میں ایک بندہ بھی رو پڑے تو اللہ سب کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ پوری بزم میں ایک کے آنسو چند گر جائیں تو اللہ کہتا دے دو سب کو، رو جو پڑا۔ رونا آتا ہی نہیں، ہمیں رونا نہیں آتا۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ رب فرماتا ہے، فرمایا ہنسا کم کرو، رویا ہمیں رونا نہیں، اگر آئے بھی نہ کبھی تو ذات کے لیے، دنیا داری کے لیے، اگر کبھی رونا آئے بھی تو اپنی کمی کے لیے۔ یہ لوگ باپ کو روتے ہیں تو باپ کو نہیں روتے، اس لیے روتے ہیں کہ میری خبر کون رکھے گا۔ بھائی کو روتے ہیں تو بھائی کو کون روتا ہے، وہ تو اس لیے روتا ہے کہ میرا بازو تھا۔ اب ہمیں کمیوں پہ رونا آتا ہے، ذات کے لیے رونا آتا ہے، خدا رسول کے لیے ہمارے آنسو نکلتے ہی نہیں۔ دوستو اللہ کے لیے رونا پڑتا ہے، رسول اللہ کے لیے درد کے لیے رونا، کچھ لینے کے لیے رونا۔ قرآن میں سب سے امید والی آیت مسلمانوں کے لیے پتہ کون سی ہے؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں سب سے امید والی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ پتہ ہے آیت کب نازل ہوئی تھی؟ میرے حضور نے رونا شروع کر دیا، اللہ نے عذاب والی آیتیں نازل کی، دوزخ کی بات چھیڑی تو حضور رونے لگے، روتے ہی جا رہے ہیں، روتے ہی جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں قدموں میں گرا، میں نے کہا سونے بس کر،
اللہ تیرا تجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، نظر فرمائے گا، تیری امت کی خیر کر دے گا۔ کہ ابو بکر نہیں، اللہ نے سورہ ہود نازل کر دیا، میرا ایک امتی بھی پھنس گیا تو بڑی حضور رونے لگے، روتے ہی گئے۔ عرش کے مالک کو رحم آ گیا کہ جبریل جا میرے سونے سے جا کے کہہ دے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونیا رونا بند کر دے، جیسے تو کہے گا میں ویسے ہی کر لوں گا۔ چھوڑ، رونا بند کر دے۔ عاشق دا کم رونا تونا، اے بنا رویوں نہیں منظوری۔ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری۔ حضور کا چہرہ دیکھ کے ابو بکر رو پڑتے تھے، حضور کا چہرہ دیکھا تو رو پڑے۔ تو کسی نے کہا ابو بکر تو حضور کا چہرہ دیکھ کے روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا دیکھو تو صحیح، میرے مقدر میں اس قابل تھا کہ حضور کا چہرہ دیکھتا، میں اس قابل تھا، پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری۔ تو حضور نے وصال کیا تو ساری رات روتے رہتے، ساری رات۔ اما عائشہ کہتے ہیں کہ ابا جی کیوں روتے ہیں؟ فرمایا مجھے چہرہ مصطفیٰ نظر نہیں آتا۔ یار جب دیکھتا تھا تو تب بھی رو ہی پڑتا تھا، اور آج نظر نہیں آتا تو پھر بھی روتا ہے۔ تو ابو بکر کہنے لگا تو میں کیا بتاؤں، عاشق دا کم رونا توڑا، بنو رویوں نہیں منظوری۔ عاشق سدا ہی روندے رہندے، پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ سارا مکہ جھنڈیاں لگا، سارا مدینہ جھنڈیاں لگا کے استقبال کے لیے کھڑا تھا، سونا میرے گھر آئے گا، میرے گھر آئے گا۔ بڑے بڑے مدینے کے سردار سارے انتظار میں تھے۔ فرماتے ہیں میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں، میں نے کنڈی لگائی اور اندر جا کے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا میں نیواں تے میرا مرشد اونچا، تے دیکھو میں اونچا دے سنگ لائی، تے میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، تے مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں۔ فرمانے لگے لوگ استقبال کر رہے ہیں، اور میں نے اندر سے کنڈی لگائی اور میں کونے میں بیٹھ گیا۔ گھر والے کہنے لگے روتا کیوں ہے؟ میں نے کہا سوچتا ہوں کوئی کلی ہوتی میری بھی، اور میرا بھی کوئی سنگ مرمر ہوتا تو میں بھی اسے بٹھاتا، میں بھی گھر بلاتا، میں بھی اس کے ناز دیکھتا، اور میں بھی کب کہتا سونیا میں نے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، چلو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا کہ میں کنڈی لگا کے اندر چلا گیا، میں رونے لگا۔ گھر والے کہنے لگے باہر نکل، استقبال کر، دعوت دے۔ تو میں نے کہا بنیاد کوئی نہیں دعوت دینے کی، لوگوں کی بنیادیں ہیں نا، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس اچھا عمل ہے، کوئی نیک ہے، کوئی پرہیزگار ہے، کوئی مجاہد ہے، کوئی غازی ہے، بنیاد کوئی نہیں، میرے پاس اساس کوئی نہیں۔ کس بنیاد پہ؟ میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں تے مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں۔ فرمایا میں کس بنیاد پہ جاؤں؟ فرمایا میں لوگوں بس روتا ہی رہا اندر جا کے، اور میں نے کچھ نہیں کیا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، جب دروازہ کھلا تو خدا کی ساری رحمتیں ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ موجود۔ میں نے اور کچھ نہیں کیا، میں صرف رویا۔ میں نے بس یہ رونے کی ڈیوٹی ایک ہی کام سیکھا ہے، میں روتا رہا۔ اور میں وہ مولا معین الواعظ کاشفی تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت مولا معین الواعظ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معراج کی رات تھی تو اللہ نے اعلان کیا کہ براق جنت میں سے ایک براق لے جائے جبریل۔ تو حضرت جبریل امین جنت سے براق، اب سارے براق ٹہل رہے ہیں، مچل رہے ہیں۔ جبریل جنت میں گئے تو براق دیکھتے ہیں، ٹہلتے ہیں، مچلتے ہیں۔ ایک دیکھا کہ کونے میں کھڑا رو رہا ہے ایک براق۔ حضرت جبریل دوڑ کے گئے، تو کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا اس قابل ہی نہیں کہ مدنی سواری کرے، اس قابل ہی نہیں، میرا تے روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں۔ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے۔ کہ میں قابل ہی نہیں تو میں روں نہ تو کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا جبریل جو روتا ہے اسے ساتھ لے جا،
مجھے رونے والے بڑے پسند آتے ہیں، میں یار کا دیدار کرا دیا کرتا ہوں۔ یہ رونے لگ گیا نا تو اسے لے جا کا زیادہ رویا کرو۔ کاش ہمیں رونا آ جائے، آتا ہی نہیں، پتھر ہو گیا دل۔ دنیا داری کے رونے، اولاد کے لیے رونا، اقتدار کے لیے رونا، پیسے کے لیے رونا، کسی نے بے عزتی کر دی تو رونا، کسی نے حال نہیں پوچھا تو رونا، اللہ رسول کے لیے رونا آتا ہی نہیں۔ بھول ہی گئی ہیں آنکھیں خدا رسول کے لیے رونا، مدینے کی یاد میں رونا، مدینے کی یاد میں رونا، تڑپنا۔ ملا عبد الرحمان جامی تھے نا تو سارا دن روتے رہتے تھے، سارا دن۔ تو کسی نہ کیوں روتے ہو؟ تو کہنے لگے روتا اس بات سے ہوں کہ جس سے یاری لگائی وہ مدینے میں ہے۔ اور پتہ نعت کیا لکھی؟ کہنے لگے نسیمہ جان بے بتہا گزر کن، باہوالم محمد را خبر کن۔ کہ ہوائے جب تیرا حضور کے شہر سے گزر ہو تو میرا سارا حال سنانا۔ نسیمہ جان بے بتہا گزر کن، باہوالم محمد را خبر کن۔ سونے کو بتانا یا رسول اللہ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ہی ترس گئے۔ اب ملا جامی رحمت اللہ علیہ جانے لگے مدینہ۔ پتہ گئے کیسے؟ اونٹوں کا قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے میں چھپ کے ملا جامی قافلے میں چھپ گئے، مدینے جا رہے ہیں۔ آپ کو خود ہی میری بات سننی پڑے گی، کچھ طبیعت ایسی ہو گئی ہے کہ میں سمجھا شاید نہ پاؤں، آپ غور کرنا پڑے گا آپ کو۔ ملا جامی قافلے میں چھپ گئے، اونٹوں کے قافلے میں۔ ابھی نکلے تھے اپنے شہر سے، مدینہ دور تھا۔ مدینے کا اس وقت کا جو حاکم تھا اللہ کے نبی خواب میں ملے، اور حضور نے فرمایا جامی کو جا کے منع کر، اسے کہہ میرے روزے پہ نہ آئے، روک دے۔ حاکم مدینہ آیا، اونٹوں کے قافلے میں سے کھینچ کے باہر نکالا۔ او جامی تو ہے؟ کہا جی میں ہی ہوں۔ کہا حضور کے روزے پہ نہ آنا۔ جامی پیچھے رہ گئے، پیچھے۔ میں نیواں تے میرا مرشد اچا تے میں اچے آندے سنگ لائی۔ فرمایا میرے روزے پہ نہ آئے۔ ملا جامی ٹھہر گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک گھوڑوں کا قافلہ جا رہا تھا تو قافلے کے ادھر بھی گھوڑا ادھر بھی، درمیان میں چھپ کے جا رہے ہیں۔ حاکم مدینہ کو پھر حضور خواب میں ملے، فرمایا اسے منع کر میرے روزے پہ نہ آئے۔ جا کے پھر روک دیا۔ کچھ دنوں کے بعد بھیڑ بکریاں جا رہی، ان کے اندر چھپ گئے۔ حضور پھر خواب میں ملے، فرمایا جا اس سے جا کے کہہ دے میرے روزے پہ نہ آئے۔ حاکم مدینہ نے تلوار نکالی، مدینے کے گورنر نے، اور ملا جامی کو آگے کہنے لگے خبردار تیرا گلا کاٹ دوں گا آیا تو، تنی تو کتنا بڑا پاپی ہے، حضور تجھے آنے نہیں دیتے، کیوں آتا ہے، دوڑ جا۔ لفظ کہے، حاکم مدینہ کہتا میں سویا تو حضور خواب میں ملے، فرمایا منع کرنے کو کہا تھا، ڈانٹنے کو کس نے کہا تھا؟ میں نے تجھے کہا تھا روک دے، تو نے ڈانٹا کیوں ہے، تو نے اس کو ستایا کیوں ہے، وہ رو رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے 3 بار منع کیا، وہ کو مجرم تھا تو آپ منع کرتے تھے نا۔ حاکم مدینہ کہتا ہے رسول پاک نے فرمایا مجرم نہیں، درد بڑا لے کے آ رہا، سوز بڑا لے کے آ رہا۔ وہ گھر سے چلا ہے تو روتے ہوئے چلا ہے، وہ کبھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے۔ نسیمہ جانب بتہا گزر کن، باہوالم محمد را خبر کن، اور کبھی کہتا ہے غریبم بے سہارم خاک سارم یا رسول اللہ، غریبم بے سہارم خاک سارم یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ۔ فرمایا وہ مجرم کوئی نہیں، درد اتنا لے کے آ رہا ہے، سوز اتنا لے کے آ رہا ہے، اس کے سینے میں تڑپ ایسی ہے، آنسو ایسے ہیں کہ اگر جامی میرے روزے پہ آیا تو مجھے قبر سے باہر نکل کے ملنا پڑے گا۔ درد بڑا، سوز بڑا ہے، اگر وہ آیا تو میں روزے سے باہر نکلا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ عزیزو یاد رکھو وہاں رونا بڑا پسند ہے۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا تھا، حضور نے قیامت کا ذکر چھیڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ حضور کی محفل میں رو پڑا۔
تو میرے رسول پاک نے فرمایا لوگو دیکھو یہ اللہ کے لیے رونے لگ گیا ہے، آج اگر میری ساری امت بھی اس کے پاس کٹھی ہو جاتی تو اس کے آنسوؤں کی برکت سے اللہ سب کو معاف کر دے۔ یہ رو پڑا ہے، اس کے آنسو آ گئے۔ دوستو وہ جو سوتے خشک ہوئے ہیں نا آنسوؤں کے، امام ربانی نے لکھا ہے بندے کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرتا ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے۔ رب فرماتے جبریل دوڑ کے جا، تو ابھی بھی نہیں جائے گا، وہ دیکھنا میرے بندے رو پڑے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ مجھ سے خیر مانگتے مانگتے رو پڑے ہیں اور تو یہاں کھڑا، دوڑ کے جا۔ فرمایا فوراً حضرت جبریل آتے، یا اللہ یہ رو پڑے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو۔ اللہ فرماتے جو مانگتے دے دے۔ یا اللہ پیچھے بڑے پاپ ہیں، فرمایا چھوڑ دے سارے پاپ۔ اور حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو دوزخ کی آگ دوزخ سے باہر نکلے گی، 70,000 سال لگتے ہیں دوزخ کی سطح میں گرنے میں، لیکن دوزخ کی آگ باہر آ رہی ہے، اور بندے ڈال اور بندے۔ اللہ فرمائیں گے جبریل اس آگ کا کچھ کر۔ چند قطرے پانی کے پیالے میں جبریل لائے، دوزخ کی آگ پہ چھڑکے تو آگ کناروں سے نیچے چلی گئی۔ رب سارا کچھ جانتے ہوئے پوچھتا جبریل یہ کیا پانی ہے؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے مولا مصطفیٰ کی امت کے گناہگار جو تیری یاد میں رویا کرتے تھے ان کے آنسوؤں کے قطرے ہیں، میں سنبھال لایا تھا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، موتی سمجھ کے، موتی سمجھ کے۔